حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے جا کر کے جب اپنے بازوں کو پھیلایا، ہاتھ آگے کیے، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ نے اس بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ رکھا، انتہائی مختصر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ بیٹا اتنا حسین تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے چاند بھی اس کے قدموں کی خیرات مانگتا ہے، چاند بھی اس کے قدموں کی خیرات مانگتا ہے۔ اچھا پھر یہ میں نے جذباتی جملہ نہیں کہا، بلکہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی شب تھی اور میرا دل پریشان ہوا، میں مسجد نبوی میں آیا۔ یار جب دل اوچاٹ ہوتے ہیں، دلوں کا سکون برباد ہوتا ہے، اور جب طبیعت مغموم ہوتی ہے تو سکون کی دولت تو در مصطفیٰ سے ہی ملتی ہے نا۔ یہی ایک ایسا در ہے جہاں سے اطمینان کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ کہتے جب در رسول پہ آیا نا تو وہ علیہ حلۃ حمراء، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ پہ سرخ رنگ کی داری دار چادر تھی۔ فرماتے دل مچلنے لگا اور عشق رقص کرنے لگا۔ کہا جابر فیصلہ کر ذرا، آسماں کا چاند زیادہ سونا ہے یا آمنہ کا لال زیادہ سونا ہے؟ فرماتے ایک نظر اٹھا کے آسماں کے چاند کو اور دوسری نظر جھکا کے میں آمنہ کے لال کو دیکھتا، خیال آیا کہ جیسا حسن اللہ نے چاند کو دیا ہے ویسا ہی مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ عشق نے جھنجھوڑ کے کہا جابر چاند کو دیں تشبیہ ان سے، چاند کو دیں تشبیہ ان سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ کہتا ہے میں نے پھر کہہ دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، ایسے لگتا ہے جیسے چاند بھی محمد کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے کے اندر روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ اچھا پوچھ کے دیکھ لیں، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابو ہریرہ تم تو ہر وقت ہی حضور کے پاس رہتے تھے، بتاؤ حضور کا حسن و جمال؟ تو آپ نے حد کر دی، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے نا ایسے لگتا تھا جیسے آسمان سے سورج اتر کے محمد کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ اچھا یار اگر ابو ہریرہ کا انداز مشکل ہو کہ سورج آسمان کو چھوڑ کے حضور کی پیشانی میں آ گیا تو پھر گولڈے کے تاجدار کے پاس جاتے ہیں اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جناب ابو ہریرہ کا انداز عربی ہے اور ہم پنجابی ہیں، ذرا سادے انداز میں سمجھانا، تو آپ بول کے فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے حضور کی پیشانی میں اتر آیا۔ کہا متھے چمکے لاٹ کالی زلفت اکھ، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پہ جا پہ جویں میں خانہ کھل جاوے، کالی زلفت اکھ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائم ادھر ہی قبلہ بنے ہو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ کہا کالی زلفت اکھ مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ اگلا جملہ آپ کے ذوق کے لیے انتہائی حسین ہے، کہا اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت کو نہیں، کہا اس صورت نو میں جان آکھا، یہ گولڑا ہے اور وہ مدینہ ہے۔ یار کہنا چاہیے تھا نا اس صورت کو، وہ جو مدینے میں آرام فرما رہی ہے، کہا نہیں اس نہیں بلکہ اس صورت کو۔ ایسے ہی لگتا ہے یا تو جب پیر مہر علی شاہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے نا تو گنبد خضرا سے حضور اٹھ کے پیر مہر علی کے پاس آ گئے تھے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پیر مہر علی کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، ایسے لگتا ہے جیسے مدینے کے ویڑے میں کھڑا ہے پیر مہر علی اور حضور کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں۔ یعنی یہاں پہ تو حد ہے ہی نہیں، یعنی یہاں پہ جا کر کے یہی کہنا بنتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کانا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت علی سے پوچھ لیجئے، آپ تو حضور کی گود میں پلتے رہے، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا نہیں حضور جیسا حسینہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی حضور کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت حسان بھی ثابت بھی بول اٹھے نا، کہا علی کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے۔ کہا پھر ماں جنم کیسے دیتی، رب نے حضور جیسا حسین دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور مجدد کی آواز آتی ہے جو ہے وہ سرہند سے، کہا مثلے او در عالم امقام متصور نیست، کہا کیسی باتیں کرتے ہو،
حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, بنا کے محمد رب نے کلمہ توڑ دیتا. حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں چاند سے زیادہ حسین بیٹا جب میں نے ہاتھوں پہ لیا نا تو فرماتے ہیں کہ میری روح تک سرشاری اتر گئی, میری روح رقص کرنے لگی کہ رب نے اتنا حسین بیٹا مجھے دیا ہے. کہتے ہیں ایسا ہوا کہ مشرق والے مغرب والوں کو, مغرب والے مشرق والوں کو مبارک دینے لگے. یتیموں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور غلام سر اٹھا کے چلنے لگے. کہا کیا ہوا؟ تو بیوہ عورتیں بول کے کہنے لگی ہمارے سروں پہ عزت کی ردا اڑنے والا آ گیا ہے. اور یتیموں نے کہا ہمیں سینے سے لگانے والا آ گیا ہے. کہا غلاموں تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تمہیں تو اجازت نہیں ہے تم اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ بھی لگاؤ. کہا تمہیں نہیں پتا آج غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنے والا آ گیا ہے. کہا فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یار حضرت امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو فرماتے ہیں حضور نے حیت ایسی بنا لی جیسی حیت تمہاری سجدے میں ہوتی ہے. کہا جب کان قریب کیے گئے نا تو حضور کے مبارک لبوں سے آواز آ رہی تھی کہ مالک میری امت کمزور ہے, قیامت کے میدان میں میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دینا, میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دینا. زمین پہ تشریف لاتے ہوئے پہلا جملہ جو رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب حبلی امتی, اے مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دینا. یار آپ جانتے ہیں زمین پہ پہلا قدم رکھا تو امت کے لیے دعا فرمائی, اور قیامت کے میدان میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی زبان پہ یہی ہوگا کہ اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. بھئی آج ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے, تم کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ, تم کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ. جب ہر دروازے سے جو ہے وہ اذهبوا الی غیری کی آواز آئے گی, آپ جانتے ہیں ایک ہی در ایسا ہے جس در پہ آپ جائیں گے تو اس ذات کی دونوں باہیں پھیلی ہوں گی اور آواز ایک ہی آ رہی ہوگی انا لہا انا لہا. اور در بدر بٹکنے والوں ادھر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہوا ہے. اللہ نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا. یار جو دنیا کے اندر, قبر کے اندر اور پھر میدان حشر کے اندر بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے, آج ہمیں چاہیے کہ آپ کی سنت طیبہ کو ہم اپنے لیے راہ عمل بنائیں اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ چل کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ درست فرمائیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں اور آپ حضرت کے کلمات سننے کے مشتاق ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے فیض و برکات کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے.